نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ہجرت کا 11واں سال تھا۔ صفر کے مہینے کی 18 یا 19 تاریخ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں پر دفن مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ واپس گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہو گیا۔ بخار ہوئے 5 دن ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری سبھی بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رہنے لگے۔ بیماری کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 وقت مسجد میں نماز پڑھانے تشریف لاتے تھے۔ جب کمزوری بہت بڑھ گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ وہ کئی دنوں تک نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن حالت میں کچھ سدھار ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے روک دیا۔ پھر ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا جس میں فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کو قبول کرے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا۔ دیکھو، میرا نام لے کر کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کرنا۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو اللہ نے حلال کی ہے اور وہی حرام کی ہے جو اللہ نے حرام کی ہے۔ میرے بعد عام مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار بہت کم رہ جائیں گے۔ اے مہاجرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ وہ لوگ شروع سے لے کر اب تک کے میرے مددگار رہے۔ میرے خاندان کی عزت کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے۔ بیماری کی حالت میں ایک دن فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں پر خدا کی مار ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت کا گھر بنا لیا۔ ایک دن لوگوں نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی سے قرض لیا ہو، اگر میں نے کسی کی جان، مال یا عزت کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان، مال اور عزت حاضر ہے، اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لو۔ سارے لوگ چپ رہے لیکن ایک آدمی اٹھ کر بولا کہ میرے اتنے درہم آپ پر قرض ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترنت یہ قرض ادا کر دیا۔ بیماری کبھی گھٹتی کبھی بڑھتی رہی۔ انتقال کے دن صبح کے وقت سکون تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ فجر کی نماز کے لیے صفوں میں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ لوگوں نے آہٹ پا کر سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ خوشی سے بے تاب ہونے لگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنے کا اشارہ کیا اور حجرے کا پردہ گرا دیا۔ جیوں جیوں دن چڑھتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی کا اثر ہونے لگا۔ تیسرے پہر بے چینی بہت بڑھ گئی۔ اس وقت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، نماز نماز، غلاموں سے اچھا برتاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، بس اب سب سے بڑے ساتھی کے پاس۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک روح، پوتر آتما سب سے بڑے ساتھی اللہ کے پاس چلی گئی۔ یہ سوموار کا دن اور ربیع الاول سن 11 ہجری کی 12 تاریخ تھی۔ کچھ کتابوں میں اس دن ربیع الاول کی پہلی تاریخ بتائی گئی ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر 33 سال تھی۔ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر پھیلی تو ان کو اتنا دکھ ہوا کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ منگل کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں اور کچھ پیارے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلایا اور 3 سفید کپڑوں کو
کفن پہنایا، پھر فیصلہ